محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایسا حیران کر دینے والا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے ایک اللہ ولی کا، جس کے شوہر نے اس کو طوائف بنانا چاہا تو اللہ پاک نے اس کے ساتھ ایسا کیا کیا۔ اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک علاقے میں بہت ہی خوبصورت اور نیک لڑکی رہا کرتی تھی جو حافظ قرآن تھی۔ وہ لڑکی دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی، سارا دن روزے میں رہتی اور ساری رات عبادت میں گزار دیتی۔ ایک غریب گھر کی لڑکی تھی مگر بہت نیک تھی۔ اس کا دینی گھرانہ تھا۔ اس کے ماں باپ نے اس کو حافظ قرآن بنایا اور وہ ایک نیک اور باپردہ لڑکی تھی۔ اللہ پاک نے بھی اس کو بہت ہی حسین و جمیل بنایا تھا۔ دنیا کی حسین و جمیل عورتوں میں سے وہ تھی۔ دنیا کا شاید ہی کوئی مرد ایسا ہو جو اس کو دیکھ کر بہک نہ سکے۔ اس کے ماں باپ نے اس کی شادی ایک بہت ہی اچھے اور مسلمان لڑکے کے ساتھ طے کرنی چاہی۔ اس کے ماں باپ نے اس لڑکے کو بتایا تھا کہ ہماری بیٹی حافظ قرآن ہے، عبادت گزار ہے اور یہ تمہارے ہر رشتہ دار سے پردہ کرے گی، کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں آئے گی۔ اس وقت وہ لڑکا اس کی خوبصورتی کے خمار میں اس وقت ڈوبا ہوا تھا۔ وہ تو شاید مسلمان نام کا تھا۔ دوستوں کے ساتھ عیاشی کرنا اس کا کام تھا، دن رات عیاشی کرنا، آوارہ گردی کرنا۔ وہ کیسے ایک حافظ قرآن لڑکی کو اس کی اہمیت دے سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی کیا ہوتی ہے، اس کا مقام کیا ہوتا ہے، وہ شاید ایک عام انسان نہیں سمجھ سکتا۔ اس نے تب کہا کہ جیسا آپ لوگ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ اس کی نیت تو کچھ اور تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ اس کو شادی کے بعد میں اپنے راستے پر لے آؤں گا اور جیسے ہی وہ میرے ساتھ زندگی گزارے گی، اپنی تمام نیک نیتی اور تمام وہ اپنے گھر چھوڑ کر آ جائے گی۔ اس کی خاموشی کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے یہی سمجھا کہ اس لڑکے کو ہماری بیٹی کی تمام شرطیں منظور ہیں۔ انہوں نے ان دونوں کی شادی کر دی اور یوں ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ جب وہ اس گھر میں بیاہ کرائی، ایک ہفتہ ہی پیار اور محبت بھری باتوں سے گزرا اور اس ہفتے کا احساس نہ ہوا۔ جب ایک ہفتے کے بعد رشتہ داروں کا آنا شروع ہوا، تب اس کے شوہر کو احساس ہوا یہ تو سچ میں بہت ہی پردے دار ہے۔ چھوٹے موٹے رشتہ داروں کو تو شاید ہی وہ کوئی اتنی اہمیت نہیں دیتا تھا، مگر جن رشتوں کے ساتھ اس کو لالچ تھی، فائدہ ہوتا تھا، ان رشتہ داروں کے سامنے اس کو بہت ہی زیادہ پرواہ ہوتی تھی۔ ایک رات اس نے اپنی نیک اللہ والی بیوی کو کہا کہ میرے چچا ہمارے گھر کھانے کے لیے آ رہے ہیں اور وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا چھوٹا بیٹا بھی ہوگا۔ اس وقت اس کی بیوی نے کہا کہ میں آپ کے چچا کے بیٹے سے نہیں ملوں گی۔ اس وقت شوہر نے اس کی بات کو اتنا خاص اہمیت نہ دی۔ شام کو اس کے چچا گھر آئے۔ اس کی بیوی نے بہت ہی پیار اور اہتمام سے ان کے لیے کھانا بنایا۔ اس کے چچا نے کھانے کے بعد کہا کہ بیٹا میں تمہاری بیوی سے ملنا چاہتا ہوں، اس کو بلاؤ۔ اس کے شوہر نے اپنی بیوی کو آواز دی مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ غصے سے اٹھ کر اندر گیا اور کہنے لگا کیا بات ہے، تم میرے چچا سے ملنے کیوں نہیں آ رہی؟ اس نے سر جھکائے بڑے ہی احترام سے کہا کہ شادی سے پہلے آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ میں کسی بھی رشتہ داروں کے سامنے نہیں آؤں گی، پھر اب مجھے بار بار کیوں مجبور کر رہے ہیں کہ میں آپ کے کسی رشتہ دار کے سامنے آؤں؟ ایک حافظ قرآن ہوں، کبھی کسی غیر محرم کے سامنے نہیں جاتی، پردہ کرتی ہوں۔ اس کے شوہر نے کہا ایسا مت کرو، میرے چچا بہت ہی میرے کام آتے ہیں، ان کی وجہ سے میری عزت ہے، ان کے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں۔ اس نیک اللہ والی بیوی نے کہا میرا تعلق میرے اللہ سے ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ یہ سن کر اس کے شوہر کو بہت زیادہ غصہ آیا اور کہنے لگا میں بھی ایک مسلمان ہوں اور جانتا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان کیا تعلق ہوتا ہے، مگر انسان کو دنیا داری بھی دیکھنی پڑتی ہے۔ اگر تم میرے چچا کے سامنے نہیں آؤ گی تو میں بہت برا بدلہ لوں گا تم سے۔ اس نیک اللہ والی بیوی نے نظریں جھکا کر کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کے چچا سے نہیں مل سکتی۔ یہ سن کر اس ظالم شوہر نے اپنی بیوی کے منہ پر ایک تھپڑ مارا اور اتنے میں آواز آئی کہ بیٹا کوئی بات نہیں، اگر تمہاری بیوی مجھ سے ملنا نہیں چاہتی تو میں ایسے ہی چلا جاتا ہوں۔ اس کے چچا کو بھی اس کی بات کا بہت زیادہ غصہ آیا۔ وہ شاید جانتے تھے کہ یہ پردہ دار عورت ہے اور ان کا بیٹا بھی تھا۔ اس کے شوہر کو اپنی بیوی کی اس حرکت پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ اس نے اپنے چچا کی عزت نہیں کی، اس نے اپنی بیوی سے بات کرنا چھوڑ دی۔ شوہر کو اپنی بیوی پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا اور پھر اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنے دوستوں کو بلاؤں اور دیکھوں کہ رشتہ داروں سے ہی یہ پردہ کرتی ہے یا میرے دوستوں سے بھی کرتی ہے۔ اس کے شوہر نے اپنے دوستوں کو بلایا اور دوست کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی۔ اس نے ایک اللہ والی لڑکی نے ایک بہت بڑی چادر لی اور گھونگھٹ نکال لیا۔ اس کی بیوی کے سامنے بھی اس نے پردہ کیا ہوا تھا۔ اس کو اپنی بیوی کی یہ بات بہت بری لگی۔ بس یہی تھا کہ شادی کے 2 ہفتے گزرے تھے کہ اس کو اپنی بیوی سے بہت زیادہ نفرت ہو گئی۔ وہ زیادہ تر گھروں سے باہر رہنے لگا اور اس کی نیک بیوی اکیلی گھر میں رہ کر ہمیشہ عبادت کرتی رہتی، اٹھتے بیٹھتے قرآن پاک کی تلاوت کرتی کیونکہ وہ حافظ قرآن لڑکی تھی۔ ایک دن اس کے شوہر گھر سے باہر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا ایک دوست بہت ہی پیسے والا تھا، پورے شہر میں اس کی عزت تھی۔ اس نے شادی کی مبارکباد دی اور کہا تم نے ہمیں شادی پر نہیں بلایا، مجھے اپنی بیوی سے ملواؤ۔ بھابی سے ایک بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ اس نے کہا میری بیوی غیر محرم سے پردہ کرتی ہے۔ اس کے دوست نے بڑی حیرانگی سے اس کا چہرہ دیکھا اور کہنے لگا غیر محرم؟ میں تو تمہارا بھائی ہوں۔ اس نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں خود اس بات سے بہت زیادہ پریشان ہوں، اس لیے تمہیں اس سے ملوا نہیں سکتا۔ اس کے دوست نے کہا تم کیسے شوہر ہو جو اپنی بیوی کو اپنے قابو میں نہیں رکھ سکتے؟ اس کی اتنی جرأت کہ وہ تمہیں انکار کرے۔ تمہیں اپنی خودداری کی قدر خود کروانی ہوگی، عورتیں تو ایسا ہی کرتی ہیں۔ وہی اس کے دوست نے کہا کہ میں تمہیں 10 لاکھ دیتا ہوں اور تم اپنی بیوی کو میرے سامنے لے کر آؤ۔ تم خود ہی سوچ لو کہ تمہاری بیوی کو تمہاری ترقی زیادہ عزیز ہے یا اپنا پردہ۔ بلکہ تم ایک کام کرو، اپنی بیوی کو کہو کہ صرف 1 منٹ کے لیے آ کر ہمارے سامنے ناچ کر دکھا دے، تمہیں 1 کروڑ روپیہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ 1 منٹ کے لیے تو اس کو اپنے دوست کی بات بری لگی، مگر جیسے ہی اس کے دوست نے کہا کہ اگر میں چاہوں دنیا کی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی کو پوری رات اپنے سامنے نچوا سکوں اور 10-12 ہزار دے دوں، میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے۔ تم خود سوچو، میں تمہاری بیوی کو جانتا نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیسی ہے، خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، مجھے اس سب سے کچھ لینا دینا نہیں۔ میں یہ سب اس لیے کر رہا ہوں کہ عورت کی ایک انا ہوتی ہے، اگر مرد اس کی ایک بار کچل ڈالے تو وہ پوری زندگی عورت اس کے سامنے اٹھ نہیں سکتی۔ عورت کی ساری انا مٹی میں مل جاتی ہے۔ تمہارے پاس وقت ہے، تم اپنی بیوی کی انا کو کچل ڈالو، اس طرح وہ ساری زندگی تم سے دب کر رہے گی اور جو چاہو گے تم وہی کرے گی، ورنہ اس طرح تو تم کبھی بھی اس کے سامنے سر نہیں اٹھا سکو گے۔ آہستہ آہستہ وہ تم پر رعب ڈالنا شروع ہو جائے گی۔ میرے دوست اپنی آنکھیں کھول اور دیکھ تمہارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، دنیا کیا کر رہی ہے۔ تم میرے بھائی ہو، مجھے تمہاری بیوی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں یہ سب اس لیے کر رہا ہوں کہ 1 کروڑ روپے کا سن کر اس کے دل میں لالچ آ جائے گی اور دوسرا تمہارے سامنے اس کی حقیقت
کھل جائے گی، اور تیسرا تم اس سے بہت بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہو، 1 کروڑ روپے سے تم بہت کچھ کر سکتے ہو۔ اس کا شوہر اپنے اس دوست کی عادت سے واقف تھا، وہ چھوٹی سے چھوٹی شرط کو بھی بہت جلد پورا کر دیتا تھا۔ اس کے شوہر کے دل میں 1 کروڑ روپے کا لالچ آ چکا تھا۔ اب وہ ایک اللہ کی بندی پر ایسا ظلم کرنے والا تھا جس سے زمین ہل جانی تھی اور آسمان نے رونا شروع ہو جانا تھا۔ وہیں اس کے دوسرے دوست بھی بول پڑے کہ تم اس شرط کا فائدہ اٹھا لو، تم جانتے ہو کہ یہ شرط لگاتا ہے پوری کرتا ہے، اگر آج یہ شرط اس نے لگائی تو صرف تمہارے بھلے کے لیے، اس لیے تم اس شرط کو قبول کر لو، وہ صرف تمہارا بھلا چاہتا ہے اور اس کا تم سے یا تمہاری بیوی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تم جانتے ہو کہ ہمارے دوست کو نہ عورتوں کی کمی ہے نہ پیسے کی کمی ہے۔ اب اس اللہ ولی کا شوہر اس پوری بات کو بڑے اچھے سے سمجھ چکا تھا۔ اب اس کے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ وہ اپنی بیوی کو کیسے منائے۔ یہ سوچتے سوچتے وہاں سے چل پڑا اور سوچتا رہا کہ شاید آج میں اس کو جھکا لوں گا تو ساری عمر یہ میری بات ماننے گی۔ اب اس کے شوہر کے دماغ میں صرف 1 کروڑ روپیہ سوار ہو چکا تھا، بار بار ایک ہی بات سوچ رہا تھا کہ مجھے 1 کروڑ روپیہ مل گیا تو میں نہ جانے کیا سے کیا کر سکوں گا۔ اس نے جب گھر پر گیا اس نے دیکھا کہ معمول کے مطابق اس کی بیوی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے، اور وہیں اپنی بیوی کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ اس اللہ والی بیوی نے قرآن پاک بند کرتے ہوئے کہا میں آپ کے لیے جان بھی دے سکتی ہوں۔ اس نے بڑی محبت سے کہا، مگر اس کے دل میں یہ بات ذرا نہ لگی، کیونکہ اس وقت اس کے دل پر دولت سوار ہو چکی تھی، لالچ آ چکی تھی۔ اس نے اپنی نیک بیوی کو کہا تم میرے لیے سب کچھ کر سکتی ہو۔ اس کی نیک بیوی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا ہاں میں آپ کے لیے سب کچھ کر سکتی ہوں۔ اس کے شوہر نے کہا کیا تم اس قرآن پاک پر قسم کھا سکتی ہو کہ جو میں کہوں گا تم وہی کرو گی؟ وہ ایک دم ڈر گئی اور پیچھے ہٹ گئی اور کہنے لگی کیا مطلب؟ اس کے شوہر نے کہا یہی کہ میری تم ہر بات مانو گی، کبھی مجھ سے کسی قسم کی بحث نہیں کرو گی۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ تم قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ۔ اپنے شوہر کی بات سن کر وہ لاجواب ہو گئی۔ اس نے اپنے شوہر کو کہا آپ کو مجھ پر یقین نہیں؟ اس کے شوہر نے کہا تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ میں تمہیں کبھی ایسا کوئی کام نہیں کہوں گا جو تم نہیں کر سکتی، میں تم سے کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کرواؤں گا، تم مجھے اتنا برا کیوں سمجھتی ہو؟ میں تم سے کوئی برا کام نہیں کروانے والا۔ اس کی نیک بیوی نے کہا ایسا کچھ نہیں میں سمجھتی۔ تو پھر اس کے شوہر نے کہا قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھو اور وعدہ کرو کہ جو میں کہوں گا تم وہی کرو گی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی مذہبی طور پر بہت زیادہ مضبوط تھی اور اس بات کا وہ فائدہ اٹھا رہا تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ ایک بار اس کی بیوی نے قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کر کوئی بات کہہ دی تو وہ مرتے دم تک نبھائے گی۔ اور وہ نیک اللہ کی بندی رونے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں۔ اس کا شوہر کہنے لگا ٹھیک ہے، تم میری بات نہیں مانو گی تو میں اس گھر سے چلا جاؤں گا اور کبھی بھی واپس نہیں آؤں گا۔ وہ اللہ کی بندی کہنے لگی کہ نہیں نہیں آپ ایسا نہ کریں، میں قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتی ہوں، مگر پھر بھی آپ مجھ سے کوئی ایسا کام نہ کروانا جو مجھے کرنا پسند نہ ہو۔ اس کے شوہر نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم اسی طرح ناٹک کرتی رہو گی تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ اس نے فوراً قرآن پاک اٹھایا اور کہنے لگی کہ میں آپ کی ہر بات مانوں گی، ہر خواہش ہر فرمائش کو پورا کروں گی۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ اس کا شوہر سمجھ چکا تھا اب یہ میرے جال میں پھنس چکی ہے، اب یہ میری ہر جائز اور ناجائز بات کو ضرور مانے گی،
अब ये मुझे इनकार नहीं कर सकती। उसने कहा, मैं तुम्हें अपने दोस्तों के सामने लाना चाहता हूँ, अब तुम मुझे इनकार नहीं कर सकती। उसने कहा, बिल्कुल मैं आपके दोस्तों के सामने आ जाऊंगी, मगर पर्दे के साथ। वो मुस्कुराया और कहने लगी, अब तुम मेरी कोई बात नहीं मान सकती, ना इनकार कर सकती हो। तुम मेरे दोस्तों के सामने बगैर पर्दे के आओगी। वो सिर्फ तुमसे मिलना नहीं चाहते, तुम्हारा नाच भी देखना चाहते हैं। उस अल्लाह की बंदी को गुस्सा आया और कहने लगी कि आप पागल हो चुके हैं, मैं कैसे ऐसा कर सकती हूँ? वो मेरे लिए गैर महरम है और मैंने तो कभी भी अपने शोहर को नाच नहीं दिखाया। आपके दोस्त कौन होते हैं? उसके शोहर ने बड़े ही गुस्से से कहा कि तुमने अभी कुरान पाक के ऊपर हाथ रख कर कसम खाई है। मेरे दोस्त इतने बुरे नहीं, जब तुम सामने आओगी वो अपनी आंखों के ऊपर हाथ रख लेंगे। सिर्फ तुम्हारी जिद तोड़ना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि तुम मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करती हो या अपने पर्दे से। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मेरे दिल से उतर जाओगी। अगर तुम मेरे दिल से उतर गई तो तुम्हारा मैं क्या हशर करूँगा तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हारी ज़िंदगी तरपा कर रख दूंगा और तुम्हें अपने काबिल भी नहीं रहने दूंगा और न किसी के काबिल रहने दूंगा। मेरे दोस्त मुझे इस सब के लिए 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं और तैयार हो चुके हैं। वो अल्लाह की बंदी कहने लगी, आपका दोस्त आपको बीवी की बेहुरमती पर 1 करोड़ रुपया दे रहा है। अगर यही अहमियत आपने अल्लाह ताला को दी होती तो अल्लाह ताला आपके लिए क्या क्या खजाने खोल देता। उसकी अल्लाह वाली बीवी उसको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी समझ में कोई बात नहीं आ रही थी। उस जालिम शौहर ने कहा कि जो मैं कहता हूँ सिर्फ वही करो, मुझे हुक्म देने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह वाली मजबूर हो गई और रोने लगी, चीखने लगी कि मैंने कभी ज़िंदगी में अपना चेहरा किसी गैर महरम को नहीं दिखाया। या अल्लाह तो बता कि मैं क्या करूँ। उसका शौहर कहने लगा, बस थोड़ा सा नाच देखना है। अगर उस रोज़ तुम मेरे चचा के सामने आ जाती तो शायद आज मैं तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी जिद न करता, मगर तुमने मुझे तमाम रिश्तेदारों के सामने जलील करके रख दिया है, मेरी बेइज्जती करवाई है, जिसका बदला मैं लेकर रहूँगा। अल्लाह वाली उठी और बड़े ही इत्मीनान और सुकून से कहने लगी कि ठीक है, आप उनको बुला लीजिए, मैं उनके सामने आने के लिए तैयार हूँ। उसके शौहर ने कहा, शाबाश, 1 करोड़ रुपया तो बहुत बड़ी अदाकारा भी नहीं लेती। तुमने तो सिर्फ 1 मिनट के लिए एक बंद कमरे में नाचना है। मेरे दोस्त तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करेंगे। मेरा दोस्त बस यही चाहता है कि मेरी बीवी तुम्हारे सामने सर झुकाकर ज़िंदगी गुजारे। वो मेरे भाइयों जैसा है, वो कभी भी तुमको बुरी नज़र से नहीं देख सकता। वो अल्लाह वाली उसको बड़े ही गौर से और अफसोस से देख रही थी। वो अल्लाह वाली बड़ी बुरी तरह मजबूर हो चुकी थी और एक तंग गली में फंस चुकी थी, क्योंकि उसके शौहर ने उसको कहा कि अगर वो मुझसे आज़ादी लेना चाहेगी तो उसको आज़ाद नहीं करूँगा, बल्कि उसका जीना हराम कर दूँगा। उसने अपनी बीवी को कहा, 2 दिन बाद मेरे दोस्त आ जाएंगे, तुम तैयार रहना। उसने तमाम दोस्तों को पैगाम भिजवा दिया, कहा 2 दिन बाद आ जाना। उसके दोस्त ने कहा, ठीक है, मैं अपने साथ 1 करोड़ रुपया भी लेकर आऊँगा। जब तुम्हारी बीवी हमारी शर्त पूरी करेगी, मैं 1 करोड़ रुपया वहीं तुम्हें दे दूँगा। दूसरे दिन जब सुबह हुई, उसने अपनी बीवी को देखा तो उसका चेहरा बहुत ही इत्मीनान बड़ा था। वो सारी रात अल्लाह ताला की इबादत करती रही, मगर सुबह जब अपने कमरे से निकली तो उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ, उस पर अजीब तरह का नूर चमक रहा था। मुझे कहने लगी कि आपके दोस्त कब आएंगे? मैं ये सुनकर हैरान और परेशान हो गया और मैंने कहा कि वो शाम को आएंगे। फिर वो अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो गई, सारा दिन इबादत करती रही। शाम को उसके दोस्त आए। उसके दोस्त के पास एक काले रंग का बैग भी था जिसमें 1 करोड़ रुपया था। उसके शौहर की नज़र सिर्फ उस बैग पर थी। उसके दोस्तों ने कहा कि अपनी बीवी को बुलाओ। वो अपनी बीवी को बुलाने के लिए कमरे में गया तो उसने देखा कि उसकी बीवी इंतहा की खूबसूरत
थी जैसे कोई हूर ज़मीन पर उतर आई हो। जब वो अपनी बीवी को लेकर दोस्तों के पास आया, अभी तक घूंघट में ही थी। उसकी बीवी ने अपने शौहर को कहा कि आप कमरे से बाहर चले जाएं। उसके अमीर दोस्त ने हंस कर कहा, हाँ हाँ तो कमरे से बाहर चला जा, मुझे अपने दोस्त की बात मानना पड़ी। उसका शौहर जैसे ही कमरे से बाहर निकला, अभी इस बात को 1 मिनट भी नहीं हुआ था कि उसकी बीवी वापस आ गई। उसने अपनी बीवी का चेहरा देखा तो बहुत ही पुरसकून और इत्मीनान नज़र आ रहा था और हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो अपने दोस्तों से मिलने कमरे में गया तो देखा कि उसके दोस्त गायब हो चुके थे। जब उसने बाहर जाकर देखा तो उसके दोस्त वापस जा रहे थे। उसने पूछा कि तुम लोग वापस क्यों जा रहे हो, क्या बात है? उसने बड़े ही गुस्से से कहा कि तुमने हमारे साथ धोखा किया है। उसने कहा, मैंने ऐसा कौन सा धोखा किया है? उसने कहा, तुम कहते थे कि तुम्हारी बीवी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही हसीनो जमील है, मगर हमारे सामने तो एक तज़ाबज़दा चेहरा आया जिसको देखकर हमारी चीखें निकल गई। इतनी गंदी शक्ल की औरत हमने आज तक नहीं देखी, मगर मैं अपने वादे का पक्का हूँ, अपना 1 करोड़ रुपया तुम्हें देकर जा रहा हूँ। आज के बाद ऐसी मनहूस और गंदी शक्ल वाली औरत कभी हमारे सामने मत लेकर आना। उसका शौहर ये सब सुनकर हैरान और परेशान और पत्थर बना बैठा था। वो सोच रहा था कि मेरी बीवी की इबादत इतना असर कर गई कि अल्लाह ताला ने उसके लिए इतना बड़ा मोजज़ा कर दिया। उसी वक़्त वो सजदे में गिर गया और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने लगा। फिर अल्लाह ने उससे अपनी बीवी से माफ़ी मांगी। उसके बाद नेक और अल्लाह वाली बीवी कहने लगी, आप मुझे कोई पीर वगैरह मत समझ लीजिए, मैंने तो सिर्फ़ हमेशा अल्लाह ताला से यही दुआ की थी कि या अल्लाह मेरा हुस्न मेरे शौहर के अलावा किसी को मत दिखाना। सुबहान अल्लाह। मोहतरम नाजरीन, अगर अल्लाह पर यकीन हो, अगर कोई औरत दिल से पर्दा करे तो अल्लाह ताला उसका साथ ज़रूर देता है। कोई भी ऐसी ताकत या क़ुव्वत आपको पर्दे से नहीं रोक सकती, ना आपका ईमान तोड़ सकती है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इस